السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از عظمیٰ افتخار فرام میڈیشیا فاؤنڈیشن اکیڈمی، ایک بار پھر نئے سبق نئے عنوان کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے یاد دہانی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ کووڈ-19 جو ابھی بھی وائرس موجود ہے، آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کس طرح سے خطرناک حد تک پھیل رہا ہے، کتنے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور اس میں بچنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ SOPs پہ عمل کریں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت نماز اوپر تک ایسے اپلائی کر کے رہیں، ہاتھ دھوئیں، فاصلے سے رہیں اور سیف رہیں، گھر میں رہیں۔ جو ای لرننگ پروگرام اسکیجول جو آپ کے پاس جا رہا ہے ورک شیٹ کا، لیکچر کا، اس کو فالو کریں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم آتے ہیں نئے سبق کی طرف کہ اس کا میں شروعات ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کے بھیجا تھا؟ پیغمبر، ظاہر آخری ختم الانبیاء پیغمبر تھے، اور کیا بنا کے بھیجا تھا؟ معلم، یعنی وہ معلم تھے، معلم میں اول ان کو کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے، یعنی سیکھنے کے عمل پہ جاتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، جیسے آپ لوگ اسکول آتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، یہ سارے علم حاصل کرنے کے راستے ہیں، تو یہ کون سی طرف یہ راستہ جاتا ہے؟ جنت کی طرف۔ اور علم کے لیے جب علم کے نام ذہن میں آتا ہے، آپ بولتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے ذہن میں؟ کتاب۔ اور کتاب کا ہم کیا کرتے ہیں؟ مطالعہ، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ جتنی زیادہ کتابوں سے سیکھیں گے اتنی زیادہ معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو آج ہمارے عنوان ہے مطالعے کی اہمیت، جو کہ آپ کی خزینہ اردو میں بچوں کے بینک کے ساتھ ایک تفہیم ہے، وہی عنوان ہے ہمارا، کیا؟ مطالعے کی اہمیت۔ یعنی اس کی اہمیت تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ اب جیسے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو کہ کتابوں کو، مطالعے کو اہمیت دیتی ہیں۔ اب اگر ہم پاس میں جائیں آپ ہم لوگ، تو بغداد جو ہے وہ علم کا گہوارہ کہلاتا تھا۔ البیرونی جیسے سائنٹسٹ وغیرہ، جتنے بھی بڑے بڑے اسکالر، مسلم ابو علی سینا، یہ جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں وہ سب مسلمان تھے، اور ایجاد جو ہے ہمارے مسلمانوں نے ہی کی ہے، اور یہ کتابوں کے ذریعے کی ہے۔ اور جن قوموں کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کتابوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ جیسے بغداد میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا، تاتاری سمجھتے ہیں کیا کسے کہتے ہیں؟ ایک قوم تھی منگول، وہ قوم کہلاتی تھی تتاری۔ ابھی ارطغرل دیکھ رہے ہوں گے سب گھر میں، بار بار دیکھ رہے ہیں، ریپیٹ آ رہا ہے، انگلش میں بھی آ رہا ہے، نیٹ پہ بھی آ رہا ہے، پوری کمنٹری اس کی آ رہی ہے۔ اس میں جو چنگیز خان تھا والی جو منگول دکھا رہے تھے، جس میں نیون تھا، وہ تاتاری قوم سے تھا۔ اس نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ جتنی کتابیں تھیں، جتنی علم کی خزانے تھے، وہ سب جلا ڈالے تھے۔ تو اس کی اہمیت کو اس نے ختم کر دیا تھا تاکہ وہ قوم ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمانوں نے زوال کے بعد دوبارہ ترقی کی اور اپنی کتابوں کی اہمیت کو آگے سے آگے لیتے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے کتاب ہماری دوسری شکل میں آ گئی ہے، جیسے انٹرنیٹ میں آ گئی ہے۔ انٹرنیٹ میں بہت ساری آپ کو ناولز، کتابیں مل جاتی ہیں۔ ابھی جو ہم ورک شیٹ دے رہے ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے دے رہے ہیں، اور اس میں آپ کو سرچ کرتے ہیں کہ فلاں ڈیفینیشن کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، اور آپ سرچ کر کے اپنا بہت سے پروجیکٹس ملتے ہیں۔ تو کتاب کی اہمیت ہمیشہ ہماری زندگی میں رہے گی۔ یہی ہماری ورک شیٹ میں بھی یہی سارا اس میں دیا گیا ہے۔ اس کے مختلف سوالات ہیں اور ان کے ذخیرہ الفاظ ہیں جو کہ آپ ورک شیٹ میں دیکھیں گے، کتاب سامنے رکھیں گے اور اس کو آسانی سے حل کریں گے۔ اور کچھ اس میں تخلیقی لکھائی بھی ہیں، جیسے کہ یہ کتاب پڑھنے کی کیا فوائد ہے، آپ کو کون سی کتاب پسند ہے، اس کا عنوان کیا ہے۔ اس قسم کے تخلیقی لکھائی کی چھوٹے موٹے سوالات ہیں جو کہ آپ خود اپنے طور پہ حل کریں گے۔ لیکن پھر بھی آپ کو حل کرنے میں کوئی دقت محسوس ہو رہی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر، ادارے میں آ کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور بس آپ اپنا کام مکمل کیجئے جلد سے جلد۔ پچھلی ورک شیٹ بھی جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو بھی مکمل کر کے لائیے، لاپرواہی نہیں کیجیے، کیونکہ یہی سلسلہ ابھی چل رہا ہے اور اسی طرح سے ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ لیکن اگر ذرا سا بھی آپ سلو پڑ گئے تو بیٹا آپ پیچھے ہو جائیں گے، اور پیچھے ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ رہیں۔ اوکے، اپنی ورک شیٹ کو بہت ضرور پڑھیے گا، اس کو اچھی طرح سے اس کا مطالعہ کیجیے گا، کتاب سامنے رکھیے گا اور آسانی سے اس کو حل کر لیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئے سبق نئے عنوان کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔